Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لاکھ و زیبا ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیزو، بچوں، دیگر سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ میں بخاری، مسلم، نسائی وغیرہ اور بھی کئی حدیثوں کی کتاب میں ایک حدیث ہے، اس میں 7 کاموں کا حکم دیا گیا اور 7 کاموں سے روکا گیا۔ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا اور وہ کون سے کام ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا، منع کیا۔ اس حدیث میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو روز مرہ میں پیش آنے والی باتیں بھی ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا اس حدیث کی ان باتوں کو ہم لوگ سنیں، سمجھیں۔ بسا اوقات یوں آدمی بے خیالی میں یا سب کر رہے ہیں کیے چلے جاتے ہیں وہ کام، مگر جب قرآن و حدیث سے ثابت ہمارے سامنے وہ بات آتی ہیں تو ہم فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور یہ مومن کی ایک اہم صفت ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت کی کوئی بات ہمارے سامنے بار بار دہرائی جانی چاہیے، کیونکہ قرآن نے اس بات کو کہا فذکر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، یعنی باتیں انسان بھولتا رہتا ہے،
ایمان میں کمزوری آتی رہتی ہے، اس لیے باتوں کو دہرائی جائے، شریعت کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو، اور خصوصاً جو ہماری زندگی میں بار بار آتی رہتی ہیں ان باتوں کو دہرائی جائے، تاکہ آدمی اگر سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی تو سستی کاہلی چھوڑ دے، یا ایک ہی آدمی بے خیالی میں نہیں کر پاتا ہے تو آدمی فوراً اس کو کرنے لگ جائے جو کرنے کا کام ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری، مسلم اور نسائی وغیرہ میں کئی کتابوں میں اور بھی یہ حدیث موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 7 کام سے روکا کہ یہ نہیں کرنا۔ 7 وہ کام جو کرنے کا حکم دیا گیا، ہم آج ان کو پیش کرتے ہیں، ان باتوں کو۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، بیمار کی عیادت کرنا نمبر 1۔ معاشرے میں، سماج میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کا حکم دیا، یہ اہم بات ہے۔ عیادت کرنا بہتر ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے۔ عیادت کرنے کا حکم دیا، اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی بیمار ہے تو عیادت کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب صحابہ کرام میں سے کوئی نظر نہیں آتے تھے، کئی دن نہیں ملاقات کرتے تھے، تو آپ سمجھتے تھے شاید بیمار ہوں یا کہیں باہر گئے ہوں، تو آپ دریافت کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ وہ آدمی نظر نہیں آتا، کہیں بیمار تو نہیں ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اس تلاش میں رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی بھائی بیمار تو نہیں ہے، تو اس کی ہم عیادت کریں۔ مگر ہم لوگوں کا سماج تو ایسا نہیں ہے، اب ہمارے اندر سے محبت اور شفقت ایسے اٹھ گئی کہ مہینوں نظر نہیں آئے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خبر آ گئی مرنے کی تو تب پتہ چلتا ہے کہ بیمار بھی تھے، انتقال ہو گیا۔ مگر صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، نہیں دیکھتے، نہیں ملاقات ہوتی تو پوچھتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا۔ بیمار آدمی، مریض آدمی کی عیادت کرنے کا حکم دیا، بیمار پرسی کا حکم دیا۔ ہمارے نبی تو کافروں کی بھی عیادت کرتے تھے، کوئی اگر بیمار غیر مسلم میں بھی ہو جاتے تب بھی آپ جاتے تھے، اخلاق کا ثبوت پیش کرتے تھے، ہمدردی کا ثبوت پیش کرتے تھے، خیر خواہی کا ثبوت پیش کرتے تھے۔ خصوصاً مومنوں کی بات کہ جب بھی معلوم ہو جائے تو عیادت کرو، اس بات کا حکم دیا۔ اور اس عیادت کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتلائیں، بہت بڑی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ بیمار آدمی کی عیادت کرنے میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب بھی ہے۔ آپ کا حکم ایک طرف تو ہے ہی ہے، عیادت کر لینا، یہ آپ کے حکم کی تعمیل، سنت پر عمل، لیکن عیادت کرنے میں ہم کو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اجر میں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پاک، صاف، گناہوں سے دور، معصوم عن الخطا فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث سنی، ان میں سے ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے اور مشکات کی ایک حدیث 1527 نمبر حدیث ہے۔ راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتنی بڑی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کرنے کی، کم سے کم ان فضیلتوں کو نظر رکھ کر، سامنے رکھ کر کیا کریں۔ فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی خبر بیمار کی ہو، بیمار کی خبر ملے، تو جب اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے زوال سے پہلے، صبح کے دن کے پہلے وقت میں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے ان کی رحمت، ان پر رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ شام تک۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم لوگ بہت ہی نیک آدمی ہیں، تم کو دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تھوڑا دعا کیجیے گا۔ کتنے آدمی سے زندگی بھر میں ملے ہوں گے اور کہے ہوں گے، ایک بار آپ کسی مسلمان بیمار بھائی کی عیادت کرنے چلے جائیے تو 70,000 آدمی سے تو آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے پوری زندگی میں اچھے لوگوں سے، لیکن ایک بار اگر عیادت کر لے چلے گئے تو نبی نے کیا فرمایا؟ جب کوئی مسلمان کسی بیمار مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے ٹائم، دن کے فرسٹ ٹائم، اول دن میں، یعنی زوال سے پہلے تک کو جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے ان کی مغفرت کے لیے، ان پر رحمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت و مغفرت، کہ اللہ تیرے اس بندے کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان پر رحم فرما۔ یہ اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے گیا، مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اور جب کوئی مسلمان بھائی دن کے دوسرے پہر میں یعنی زوال کے بعد جاتا ہے، زوال کے بعد سے شام تک جب کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک، پوری رات صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو گیا ہے چل کر۔ ہم لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کوئی معنی ہی نہیں دیتے ہیں، چھوٹا سا کام، بلکہ جاتے بھی ہیں تو دنیاوی پرپس سے جاتے ہیں، دنیاوی مقصد سے جاتے ہیں۔ آپ کو جانا ہے صرف اس لیے، جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان ایمان کے ساتھ اس لیے جاتا ہے کہ میرا مومن بھائی ہے، جا کر دعائیں کرتا ہے اس کے لیے، تو اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ کا مقصد صرف ایک مومن بھائی بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے جائیے، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایمان کے رشتے پر۔ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، ابھی پتہ چل جائے گاؤں میں غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، بیمار ہے بہت دن سے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پر، ہمارے ذہن پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر وہیں پر معلوم ہو جائے کہ گاؤں کا کوئی رہنما کا بیمار ہے، گاؤں کا بہت بڑا مالدار آدمی وہ بیمار ہے، ہمارا بہت گہرا رشتہ دار ہے وہ بیمار ہے، تب دیکھیے خود بھی جائیں گے، بال بچوں کو لے کر جائیں گے، 10 آدمی کو اور جڑیا کر لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ ریاکاری ہے، اس سے کچھ مقصد ہوگا، اس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ ایسا ہی ہو رہا سماج میں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر عیادت میں مخلص خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غریب ہو کہ امیر، مسکین ہو کہ فقیر، رشتہ دار ہو کہ غیر رشتہ دار ہو، اگر مسلمان ہیں اور پتہ چل جائے تو آپ کا دل کرے کہ جاؤں میں، سمجھ لیجیے تب مخلص ہیں آپ کے دل میں تب اگر تمنا ہو جائے کہ میرا کوئی مقصد نہیں، وہ آدمی بیمار ہے جاؤں گا، تب سمجھیے کہ آپ مخلص ہیں اور اس اجر کے مستحق ہیں، یعنی اس دعا کے مستحق ہوں گے آپ۔ مگر کوئی مقصد ہے، کوئی پرپز ہے تو دیکھیے کیسے پہنچتے ہیں،
الیکشن آ جائے اور الیکشن کے موقع پر کوئی بیمار ہو جائے، دیکھیے نیتا لوگ پہنچ جاتے ہیں، جو کبھی ملاقات نہیں کرتا ہے، ملتا تک نہیں ہے، سب پہنچ جاتے ہیں، ہاسپٹل تک پہنچ جائیں گے، پٹنہ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ 10 گو ووٹ ان کے انڈر میں ہے یا 4 گو ووٹ اس کے گھر میں ہے۔ مقصد، پرپز، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کسی سے کچھ لینا دینا مقصد رہتا ہے اور بیمار ہو جائے تو دیکھیے آدمی کیسے جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جانے سے، یہ تکلیف اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ ریاکاری ہے۔ آپ اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، نبی کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ نبی نے حکم دیا، شریعت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اسلام کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ اسلام کا ایسا حکم ہے۔ تو نیت پر بھی ہے، لاکھ ثواب ہے، لیکن آپ کی نیت درست ہوگی تب، نہیں تو نہیں ہے۔ مرکف صرف اس لیے جائیے عیادت کے لیے کہ مسلمان ہیں، ایمان ہے، اس لیے عیادت کے لیے جائیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اسلام نے اتنی بڑی فضیلت دی ہے، فرشتے میرے لیے دعا کریں گے، اس لیے جائیے، چاہے کوئی بھی ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو، غیر رشتہ دار کیوں نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، گھر کا مالدار کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے جائیے کہ یہ اسلام کا حکم ہے، اس لیے جائیے کہ میرے لیے آج پورا دن فرشتے دعا کریں گے میری مغفرت کے لیے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے یہ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ورنہ بڑا بڑا کام، نماز بھی آپ پڑھیے گا 5 وقتہ تو ثواب کے بجائے سزا ملے گی۔ کہا نا اللہ نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ نمازیوں کے لیے جہنم ہے، جو ریاکاری کر کے، ریا کے دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو نماز بھی پڑھیے اور سزا بھی بھگتیے، تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ کام نیکی کا، ثواب کا، اجر کا جو بھی کیجئے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت نے بتایا ہے، ہمیں اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو یہ عادت کیجئے مگر خلوص کے ساتھ۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اگر صبح کے ٹائم جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتا ہے جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اور اگر دوپہر کے بعد جاتا ہے، شام کے ٹائم جاتا ہے، تو کل صبح تک، فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ چلیے، تو نبی کی ایک بات، 7 باتوں کا حکم دیا، 7 کاموں کا، ان میں سے ایک کام مریض کی عیادت۔ اب اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 کاموں کے حکم دینے کا مطلب 7 کام کا سیریل ہے، مگر سب سے پہلے رکھا ہے عیادت۔ کتنی بڑی بات ہے! اخلاقی طور پر محبت و شفقت کو بڑھانے کے لیے، لوگوں میں اتحاد و اتفاق رہے، لوگوں کے اندر بھائی چارہ رہے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہی کا ثبوت پیش کر سکے، اس لیے بہت ضروری ہے یہ، اور بہت اہم بھی ہے یہ، ہمارے نفس کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جنازے کے ساتھ چلنے کا، جنازے میں جانے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک بات اور رہ گئی، عیادت پر یاد آئی، ہمارے کچھ لوگ بھائی جاتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، مگر بے مقصد۔ آپ کو ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا، اور فرشتے بھی دعا کریں گے، مگر بے مقصد جاتے ہیں۔ آپ عیادت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ نبی نے ایک طریقہ بتلایا، عیادت کرنا کیسے ہے، کس طرح کرنا ہے۔ عیادت کرنے کا مطلب کہ آپ جائیں، ان کا حال پوچھیے اور دعا دیجیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، تسلی دیتے تھے، کوئی بات نہیں بھائی، یہ تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس سے،
اس سے تو آپ کی پاکیزگی کا ثبوت ہے. آپ جو بیمار ہوئے ہیں کہیے لا باس طہور انشاءاللہ. اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ رب العالمین اللہ رب العظیم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العظیم آپ کو شفائے کلی دے, شفا عطا فرمائیں, آپ کو صحت یابی عطا فرمائیں, آپ کی پریشانی کو دور کر دے. عرش کا جو رب ہے, عظیم رب ہے, میں اس سے یہ دعا کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں, مانگتا ہوں اللہ سے یہ بات کیا کہ میرے بھائی کو شفا دے. تو آپ بے مقصد مت جائیے, دعا سیکھ لیجیے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, اس کا الگ سے اجر ملے گا آپ کو, اور آپ کے بھائی کے لیے شفا ہوگی. عیادت کا مقصد یہ دو بات, ایک ان کو تسلی, ان کی ہمدردی, خیرخواہی کا ثبوت کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا. تو اس لیے دعا, چھوٹی چھوٹی دعا یاد کر لیجیے. چلیے دوسری بات تھی جنازے کے ساتھ چلنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنازے کے ساتھ چلنا یہ نہیں بھولنا. راوی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جنازے کے ساتھ جائیں, جنازے میں شریک ہوں. جنازے میں شریک تو ہوتے ہیں, بہت سارے بھائی اس چیز کو یاد رکھتے ہیں. یہ الحمدللہ لوگوں میں, مسلمانوں میں باقی ہے, لیکن چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے, پوری بات باقی نہیں ہے. خالی اتنا باقی ہے ظاہری طور پر, ہاں شریک ہونا چاہیے, شریک ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ آپ کو یوں چھوڑو کہیں جانے کے لیے بولا, یوں چلے جائیے. آپ اپنے کسی خاص مہمان کے یہاں چلے جاتے ہیں تو کسی مقصد سے جاتے ہیں نا, کہ یوں چلے جاتے ہیں. بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ, کوئی مقصد کے لیے آئے ہیں نا, ملنے ملاقات کرنے کے لیے, اچھی باتیں کرنے کے لیے, کچھ تو مقصد ہے نا. جنازے کے ساتھ چلنے کا بھی مقصد ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی صلاحیت ہو آپ کے اندر. ورنہ ایسے لوگوں کے جنازے میں شریک ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو دعا ہی یاد نہیں ہے. ایسے لوگ کوئی فائدہ نہیں ہے. یوں جم میں غفیر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی نے کہا جس شخص کے جنازے میں 40 یا اس سے زیادہ موحدین شریک ہوں, کنڈیشن کے ساتھ 40 مسلمان شریک ہو, کہا ہی نہیں, یا اس سے زیادہ شریک ہو, جو خوشخبری ہے نا, حدیث سنے ہوں گے, 40 سے زیادہ, آپ کے کہنے کے مطلب کہ زیادہ آدمی شریک ہوں تو ان کی مغفرت طے ہے. کیوں کہا؟ کنڈیشن کے ساتھ, موحد ہو, نماز کا پابند ہو, اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتا ہو, نماز صلات روزہ کا پابند ہو, دین کا پابند ہو. ایسے لوگ شریک ہوں تب جا کر ان کی مغفرت طے ہے. ایسے لوگ نہیں جو خود اپنی نماز نہیں پڑھتا. جو خود اپنی نماز نہیں پڑھتا وہ دوسروں کی نماز پڑھنے جاتا ہے. بتائیے کیسا آدمی ہے. ابھی جو خود نہیں کھانا کھاتا وہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے ڈھونڈے, کیسے بیوقوفی نے کہیں گے آپ. جس کو خود کھانا نہیں ملتا, پیٹ اس کا بھوکا ہے, جسم میں کپڑوں میں ننگا ہے, اور بولے کہ بھائی کپڑا پہنائیں گے کسی کو, وہ تو پاگل ہی ہوگا نا. پاگل ہوگا, ناسمجھ ہوگا, یا پھر نالائق ہوگا. وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے. کیوں؟ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا ہے. جو اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتا, جو اپنے آخرت کو کچھ نہیں جانتا, دوسروں کی آخرت کے بارے میں سوچ کر یا اس کی آخرت سدھارنے کے لیے جا رہا ہے, تو ایسے آدمی نانا بہتر ہے. جو آدمی میت کے لیے دعا نہیں کرنا جانتا ہو, مغفرت کی دعا کے لیے نہیں کرتا ہو, تو اس کا نانا بہتر ہے, کیونکہ اس کی محنت ہی بیکار چلی گئی نا. اور لوگ آج ایسے لوگوں کے لیے دن بھر منتظر رہتے ہیں کہ فلاں آدمی آئے گا بھائی, تبھی اس وقت جنازہ تیار ہوگا,
تدفین تب ہوگی. اب پوچھے بھائی کون آدمی آنے والا ہے؟ تو فلاں آدمی. آدمی نماز پڑھتا ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا مگر رشتے دار ہے. کیا فائدہ ہے؟ پورا دن بھر. نہ ایسا بیٹا کے لیے انتظار کرنا چاہیے، نہ ایسا باپ کے لیے انتظار کرنا چاہیے، نہ ایسے کسی بھی رشتے دار کے لیے انتظار کرنا چاہیے جو مغفرت کی دعا کرنا نہیں جانتا ہو، جو نماز کا خود پابند نہ ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو. کبھی بھی ایسے شخص کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارا میت کوئی ہو تو فوری طور پر نہلاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے تدفین کرو. کیوں؟ وہ جس لائق ہے اس کو فوراً ملے. ہو اچھا ہے تو اچھا ٹھکانہ جلدی سے ملے، اگر برا ہے تو تمہارے کندھے پر سے جلدی اترے. وہ نبی نے تو جلدی کرنے کے لیے کہا. لیکن اگر کوئی سوچے بھی کہ 2-4 گھنٹے کے لیے انتظار کریں تو کس کے لیے کیجیے؟ جو واقعی موحد ہو تو فائدہ ہے. یا 5 منٹ 10 منٹ انتظار کرنے کے لیے بولیے کہ بھائی رکیے تھوڑا سا، تو جس کے آنے سے فائدہ ہو. خیر، میں عرض کر رہا تھا جنازے میں چلنے کا حکم تو ہے، اتنا تو یاد رکھا ہے لوگوں نے، مگر کیوں وہ پتہ نہیں. پوچھئے کہ دعا بولیے تھوڑا سا. آپ ابھی آئے جنازے میں شریک ہوئے تو کیا دعا کیا آپ نے؟ فضیلت ایک قرات ثواب کا اسی کے لیے ہے جو جنازے میں شریک کا مطلب کہ جنازہ کا حق ادا کرتا ہو، اس کے لیے تھوڑا ہے. جو جنازہ کا حق سمجھے نہ اپنا حق سمجھے اس کے لیے نہیں ہے. فضیلت اس شخص کے لیے. شریک کا مطلب تم میں سے جو شخص ایک مومن ایک مسلمان جو شریک ہوگا اس کو اتنا بڑا اجر ہے. ہر آدمی کو نہیں ہے، نہ بے نمازی کو ہے اور نہ ہی جس کو دعا یاد ہے اس کو ہے. جس کو دعا یاد نہیں ہے اس کے لیے کسی لیے. کیوں؟ جس مقصد کے لیے نبی نے کہا ابھارا، جس کام کے لیے، جس وجہ سے، جس غرض سے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ تم اتنا جاؤ گے تو تمہیں جو اتنا ثواب ملے گا، وہ مقصد ہے میت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. میں عرض کر رہا تھا جنازے کے تعلق سے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنازے میں شریک ہونے کا حکم دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، بہت بڑی فضیلت بھی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں، موحد ہیں اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، مگر سستا جاتے ہیں. اچھا نہیں چھوڑے، فرض کفایہ ہے نا، یہ سب گئے ہیں نا، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہے، بہت بڑا ثواب سے محروم ہو رہے ہیں اور بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جو شخص بھی، سن لیجیے اس کو حدیث کو، جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ، خاص طور سے جو نمازی نہیں ہے وہ سن لیجیے اچھی طرح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ ایمان آپ کو سلامت ہو. نمازی ایمان والا ہوتا ہے. نبی نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد اشرک، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ. ایک مسلمان اور ایک کافر و مشرک کے درمیان فرق نماز کا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو جو آپ جا رہے ہیں، کیا کہا نبی نے؟ کون جائے جنازہ میں؟ اجر کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب کی نیت سے جنازے میں شریک ہو. 2 کنڈیشن ہے. ریاکاری کے لیے بھی پہنچتے ہیں، ارے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر نہیں بھی آیا کوئی تو ڈھونڈتے بھی ہیں بعد میں لوگ، کہاں ہے؟ آیا نہیں، میت ہوا پھر بھی آیا نہیں، کیسا بدتمیز آدمی ہے، کیسا خراب آدمی ہے. ارے ویسا آدمی کے لیے کیوں آپ کچھ بول رہے ہیں؟ جو آدمی نہ خود اپنا حق ادا کرتا ہے، نہ میت کا حق ادا کرے گا، نہ نماز خود پڑھتا ہے اور نہ پڑھے گا، کیوں بولتے ہیں؟ اس کے لیے افسوس مت کیجئے اور نہ بولیے، کوئی فرض تو ہے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب کی نیت سے
اگر وہ آپ کو دکھانے کے لیے آپ کیا کہیں گے بول کر آیا ہوگا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا نا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے 2 کنڈیشن کے ساتھ ثواب پاؤ گے آپ۔ ایک کنڈیشن ایمان ہو آپ کے اندر، ایک مومن ہو آپ، موحد ہو آپ۔ دوسرا ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں، کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے اور نماز و تدفین تک لاش تک رہے تو 2 قرات ثواب ملتے ہیں۔ کتنے ملتے ہیں ثواب؟ 2 قرات ثواب ملتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ قرات، کہا کہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر۔ ہمارے حج کرنے والے بھائی لوگ دیکھیں احد پہاڑ دیکھیں کتنا دور سے کتنا دور تک ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ اور تدفین میں رہے گا، مٹی دینے میں بھی رہے گا تو 2 ملے گا، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب کوئی جنازہ پڑھ کر اگر چلا جاتا ہے تو 1 قرات ملے گا، ایسا نہیں کہ اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو دونوں میں رہتا ہے، تدفین میں بھی رہتا ہے، دفن کرنے تک میں بھی رہتا ہے، تو اس کو 2 قرات، دونوں ملا کے 2 قرات ہو گیا۔ تو نبی نے کہا کہ 2 قرات ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ سمجھ لیے نا، ایمان سلامت ہو، ثواب کی نیت سے آپ آئے ہوں، ریاکاری کی نیت سے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس لیے نہیں، بلکہ ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ خیر انشاءاللہ باقی باتیں ہم اگلے جمعہ پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ 2 باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ ایک بات تو مریض کی عیادت، کتنا بڑا کام ہے، اجر کا، ثواب کا۔ 70,000 فرشتے آپ کے لیے پورا دن 24 گھنٹے دعا کریں گے، اور جنازے میں شریک ہوں گے آپ، وہ بھی آپ خود اس کی قابل ہوں اور شریک ہوں گے آپ۔ اس قابل سے مراد آپ نماز خود پڑھتے ہوں، مغفرت کے لیے دعا بھی کرنے جا رہے ہیں آپ، تو آپ کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے اس کام کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر اچھے کام میں شریک ہونے اور دوسروں کو بھی ابھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سبھی لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سبوں کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں موجود ہیں۔ اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو دور فرما دے اور مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ جو حالت اسلام پر گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور خصوصاً اللہ ہمارے خصوصی طور پر جو مصلی تھے، نماز کے پابند تھے، جو مہینوں پہلے گزر گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ ہمارے تمام مومنوں کو جو جہاں بھی ہیں اللہ تو ہر طرح سے سلامت رکھ، کفار مشرکین کے شرارتوں سے ان کے مکر و فریب سے اللہ محفوظ فرما لے، اور اللہ ہم سبوں کو تا حیات اسلام پر قائم دائم رکھنا اور ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔